وہ میرے بھائیوں کام لے گی، کم علم والوں سے بھی، زیادہ علم والوں سے بھی، کم مال والوں سے، زیادہ مال والوں سے بھی، کم صلاحیت والوں سے، زیادہ صلاحیت والوں سے بھی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کام لینے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ پاک سے قبول کروانا ہے، اور یہ قبول کس طرح ہوگا کہ ہم اسی طرح گھروں میں بیٹھے رہے، اپنے کاروباروں میں مصروف رہے اور ہم قبول ہو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ اس کے لیے تو ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر رو رو کے دعائیں کرنی پڑے گی، رو رو کر دعائیں کرنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے، تب میرے بھائیوں ہم قبول ہوں گے کہیں جا کے، ایسے نہیں قبول ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی ہم واقعات دیکھتے ہیں نا، یا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو تھے یہ لوگوں کے پاس جا جا کر اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ ان کے پاس جا جا کے، ان کو بلاتے نہیں تھے، بلانے کے شاید کوئی واقعات ایک دو ہو، جا جا کے دعوت دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو سورۃ آل عمران کی آیت 104 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جو یہ کام کرے گا، نیکی کا حکم کرے گا اور برائی سے منع کرے گا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک اس کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اگر تم کامیاب لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ کامیاب ہیں، تم بھی ان کے نقش قدم پہ چلو گے، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، آج یقین کرو کہ ہمیں دنیا کی تو بڑی فکر لگی ہوئی ہے، دنیا کی خیر خواہی کی نا ہم دوسرے کی بڑی فکر کرتے ہیں۔ کوئی دن کا ٹائم ہو نا، دوپہر کا ٹائم ہے، 1-2 بجے کا ٹائم ہے، دھوپ ہو رہی ہے، تو کسی موٹر سائیکل والے کی ہیڈ لائٹ جلتی ہو نا، تو ہم کیا خیال ہے، دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں خالد بھائی اس کو؟ جی نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے، تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اے بھائی لائٹ بند کری، اے بھائی لائٹ بند کری، حالانکہ میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہمیں بڑی فکر ہے دنیا والوں کی، دنیا والوں کی خیر خواہی کی بڑی فکر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جس کا ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ بھائی ہمارا نماز نہیں پڑھتا، تو یہ کس طرف جا رہا ہے جی؟ ہاں، وہ بزرگ فرما رہے ہیں جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی ہمیں فکر کوئی نہیں ہے۔ آج میرے گھر کے اندر، میرے بازار کے اندر، میرے شہر کے اندر کتنے بے نمازی ہیں جی، ہمیں اس کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ چلو جی ایسا اپنی تے پڑھ لیے نا، سانوں کے لگے جی۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، ان کی بھی فکر میں نے اور آپ نے کرنی ہے، یقین کرو۔ دیکھو جو مسجد میں آ گئے ہیں وہ باہر نہیں جاتے، باہر والے اندر نہیں آتے، تو معاملہ کس طرح چلے گا؟ یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مسجد میں آئے ہیں اب یہ جماعتیں بن کے نا، جوڑیاں بن کے باہر جائیں، کہ جو بھائی مسجدوں میں نہیں آ رہے ان کو اندر لے کے آئیں۔ دیکھو نا، جب ہم ان کو دعوت نہیں دیں گے ان کو کیا پتہ لگے گا کہ نماز کیا ہے، کہ اس نماز پڑھنے پہ اللہ پاک ہمیں کیا عطا فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص صبح یا شام مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار فرمائیں گے۔ اب کیا خیال ہے، آج یہ بات مجھے اور آپ کو تو پتہ لگ گئی ہے
اب جن کو نہیں پتہ ہے ان کو کون جا کے بتائے گا؟ کوئی اور مخلوق آئے گی جو بتائے گی ان کو جا کے؟ یقیناً میرے بھائیو یہ میں نے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اسی صورت آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے بہترین ہو؟ کہ یہ زیادہ ذہین ہے، زیادہ مالدار ہے، زیادہ طاقت؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ ذہانت میں بھی ہم سے بہت بڑی قومیں گزر گئی ہیں، طاقت میں بھی ہم سے بڑی بڑی طاقتور قومیں گزر گئی ہیں جی، مال کے لحاظ سے بھی بڑی بڑی مالدار قومیں گزر گئی ہیں۔ تو جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں نا، آپ نے علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، تو جو وقت کے نبی کی بات کو جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہوئے، باقی سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا بھی شمار، آپ کا بھی شمار بہترین امت کے زمرے میں آئے، تو پھر ہمیں یہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے سارے ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں تو یہ بھائیو انشاءاللہ بات تو ابھی چلتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو جتنا مجھے وقت ملا تھا اللہ پاک آپ کا سننا اور میرا بولنا قبول و منظور فرمائے۔